والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. کل کی مجلس میں ہم نے خیبر کی لڑائیاں، اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر ایک ایسا علاقہ ہے جو تقریباً 150 کلومیٹر مدینے سے شام کی طرف پڑتا ہے. یہ خیبر اصل میں یہودیوں کا اڈا رہا، یہود سانپوں کا بل رہا. یہاں پر ان کے سانپ حرکت کرتے ہیں، بلکتے ہیں، زہر جماتے ہیں. اور خیبر میرے دوستوں، اس کے اندر تقریباً 10 سے 12 قلعے تھے. مطلب یہ تھا کہ اگر اس پر حملہ کیا جائے تو سب سے پہلے قلعوں کو قبضے میں لیا جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جب خیبر پر حملہ بولا، صبح کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سب سے پہلے ایک قلعے کا محاصرہ کیے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قلعے سر کر لیے، پورے قلعوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکوپے کر لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیت لکھ دی. خیبر کا جو آخری قلعہ رہا، وہ سب سے بڑا مضبوط قلعہ رہا. اسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، اور یہ آخری قلعہ تھا، اگر اسے فتح کر لیا جائے تو معنی یہ تھا کہ اب مسلمانوں کے لیے خیبر تیار ہے، مسلمانوں کا خیبر ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی شدت سے محاصرہ کیے، اندر سے انہوں نے تیر برسانے کی کوشش کی، لیکن مسلمان ڈٹے رہے اور گھمسان کی لڑائی لڑی. جو بھی باہر نکلے مبازرت کیے، مسلمانوں نے بڑی آسانی سے مار دیا. چونکہ بھوک پیاس زیادہ تھی، پریشانی تھی، اور آپ نے کل سنا اسی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا. گدھے کے گوشت کو ہانڈی میں چڑھا دیے گئے، پک رہا تھا گوشت، لیکن حکم نازل ہوا کہ آج کے بعد سے گدھے کا گوشت حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تمام ہانڈیوں کو سٹ دیا جائے. صحابہ ایسے ہی تھے، تیار ہے، لیکن حکم نازل ہو گیا، حرام قرار دیا گیا. وہ حرام سے سب سے زیادہ دور ہوتی تھی میرے دوست. مومنین کا یہ شیوا ہوتا ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ فلان چیز کتاب و سنت میں حرام ہے، اسے حرام قرار دیا گیا، تو مومن کو چاہیے کہ اپنے دامن کو اس سے بچائے. یہ بات دوسری ہے کہ اس میں حلال اور حرام ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، کیوں حرام ہے، اس کی تحقیق کیا ہے، یہ بعد میں. مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو گیا حرام، چھوڑ دے. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا. اے لوگو یاد رکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو بھی دے اسے لے لیں، اور آپ کو جن چیزوں سے روک دیں تو رک جائیں. ایک عورت آئی، آ کر ابن عباس سے جھگڑنے لگی، بولنے لگی کہ فلاں صاحب نے مجھے حدیث سنائی جس میں کہا گیا تھا اگر عورت اپنے آبرو کو کاٹے اور اپنی چوٹی پر دوسری چوٹی کو چڑھائیں، ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. چونکہ وہ عورت کر رہی تھی، اس لیے اسے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، وہ آگے آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے چلنے لگے. اور وہ عورت نے کہا کہ ابن عباس، یہ حدیث جو فلاں صاحب نے سنایا ہے، یہ حکم کتاب
جو حکم قرآن میں نہیں ہے وہ ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ تو ابن عباس نے کہا کہ قرآن میں ہے، جاؤ دوبارہ پڑھو قرآن. عورت بھی قرآن پڑھی، پھر واپس آئی. آ کر کہنے لگی کہ نہیں ہے قرآن میں یہ چوٹی کا ذکر، آبروں کو درست کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں. تو ابن عباس نے کہا کیا تم نے حشر کی آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو بھی دیا ہے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جاؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آخری فیصلہ ہے، حرف اخیر. تو میرے دوستو حرام معلوم ہو جائے تو آدمی کو اس سے اجتناب کرنی چاہیے. اور اہل علم میں کہتے ہیں حلال کرنے سے زیادہ حرام سے بچنا مشکل ہے. ہو سکتا ہے آدمی ہزاروں حج کرے، ہزاروں عمرے کرے، اللہ کے راہ میں کروڑا خرچ کرے، لیکن حرام سے بچنا میرے دوستو اس کے لیے ایمان پختہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایمان پختہ ہونا چاہیے. جس کے لیے میں ایمان ہے وہی حرام سے بچ سکتا ہے میرے دوست. حرام سے بچنے کے لیے صبر چاہیے، آزمایا جائے. تو پکے مومن جو اس میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں وہ ہیں جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حرام سے بچ جائیں. ایک ایسا دور ہے جس میں ہم اور آپ ہیں. اس دور میں اگر کوئی آدمی صرف فرض کر لے اور حرام سے مکمل بچ جائے تو یہ آدمی اللہ کی نظر میں ولی ہے. ان الحلال بین وان الحرام بین بینهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. حلال واضح، حرام واضح، دونوں کے درمیان مشبوہ بعض چیزیں ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہے، جو اپنے آپ کو رزق میں ڈالنا نہیں چاہتے وہ لوگ بچ جاتے ہیں. تو فرض کر لیں اور حرام سے بچ جائیں تو کافی ہے. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے اللہ کے رسول میں شہادتیں پڑھتا ہوں، نماز قائم کروں گا، زکات دوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا. اس وقت حج کا حکم نازل نہیں ہوا. بولے کہ اللہ کے رسول صرف 4 کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا. کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ ادخل الجنہ؟ تو آپ صاحب نے کہا کہ نہ. جب وہ صاحب رک کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی جنتی کو دیکھنا چاہا تو اسے دیکھ لے. فرض کیے حرام سے بچ گئے. حرام سے بچنا یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو. مومن کا ایمان آزمائش میں ڈال دیا جائے تو معلوم ہوا کہ گدھے کے گوشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، گدھوں کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو صحابہ بغیر کسی چون چانا کے کوئی آگے یہ بحث نہیں کی کہ ہم نے ہانڈی میں چڑھا دیا ہے، سالن پک چکا ہے، کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. کسی نے بحث نہیں کی. حکم ہوا سٹ دو تو سٹ دیے گئے، پورے کے پورے ہانڈی سٹ دی گئی. میرے دوستو یہ ایمان کی علامت ہے. اور اسی طریقے سے جب شراب حرام قرار دی گئی تو صحابہ نے یہی رویہ اختیار کیا. مدینے کے سڑکوں میں ندیاں بہ گئی شراب. وجہ اس کی تھی ان کے دل میں ایمان اتنا موجزن ہو گیا، ایمان کی بنیاد پر تمام چیزوں کا فیصلہ کرتے تھے. گویا کہ ایمان ان کے لیے ترازو تھا میرے دوست. بہرحال ہنڈی اسٹ دیا گیا اور اسی جنگ میں گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا. اس کے بعد آخری محاصرہ ہوا تو یہود اتر کر بات چیت کے لیے آئے، مصالحت کے لیے بیٹھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جتنی بھی چیزیں خیبر میں ہیں سب میری ہیں. اگر تم جان بچا کر جانا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ اپنے بچوں اور بیویوں کو لے جاؤ. مرد تم جا سکتے ہو اور تم جتنا مال اپنے ہاتھ میں اٹھا کر لے جا سکتے ہو لے کر جاؤ. اور سارے کا سارا مال، بقیہ سارے کا سارا مال تم کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. اور میں نے سنا ہے کہ یہاں پر خزانے ہیں، ان تمام خزانوں کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. تو یہود جان بچانے کے لیے اس چیز پر اتفاق کریے. اور اس کے بعد وہ لوگ نکلنا شروع کیے اور ذلت کے ساتھ ان کو خیبر سے نکال دیا گیا. اس کے بعد سارے کا سارا خیبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم کچھ کیوں کی. پورے خیبر کی زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 حصے میں بانٹا اور ہر ایک حصے میں 36 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹے. یعنی 100 into 36 3600 حصے خیبر کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی. اس میں 1800 فلیٹس، 1800 جو ہے حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم کر اور 1800 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی. جو لوگ مدینے میں اور اس کے علاوہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کے لیے زمینیں وقف ہیں. یہاں سے جو پیداوار آئے گا اسے لے کے ان پر خرچ کریں گے. اور یہودی جو ادھر باقی رہ گئے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا کہ تم ادھر رہو گے اور زمین میں محنت کرو گے. بعض لوگ نکل گئے اور بعض لوگ رہ گئے. زمین میں محنت کرو گے، پیداوار نکالو گے، پیداوار میں آدھا تمہارا آدھا میرا.
اور اس کی مدت جب تک ہے جب تک میں اسے انکار نہ کر دوں. اگر میں کہوں کہ آج سے چیز کینسل تم کو ماننا پڑے گا. تمام چیزوں کا انہوں نے اتفاق کیا تو آدھی زمین کی پیداوار نکل کر مسلمانوں کے پاس آیا کرتی تھی میرے دوست. تو 1800 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے. جو بوڑھے ہیں، لاچار ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر دیے. اور 1800 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم کی. اور آپ جانتے ہیں مجاہدین کی تعداد 1400 کی تھی. اور 1800 کس کے لیے؟ وہ اس لیے کہ 1200 مجاہدین پیدل آئے تھے اور 200 مجاہدین گھوڑے پر آئے تھے. اب جو گھوڑے میں ان کے لیے 3 حصے، 200 × 3 600. اور جو لوگ چل کر آئے ان کے لیے حصہ 1200 + 600، تو کل ملا کے 1800 سے مجاہدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرے. اس طریقے سے خیبر کی زمین اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا. اور آپ کل سنا کنینا بن ابی الحقیق، جو ابن ابی الحقیق جو خیبر کا بڑا تھا، اسے قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کے 2 بیٹوں کو برس کر دیا گیا. اور ان 2 بیٹوں سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے خزانہ لا کر نہیں ڈالا ہے، خزانہ کدھر ہے؟ خزانہ کدھر ہے؟ تم دونوں نے انکار کیا، بولے کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وارننگ سنائی، یاد رکھ لو اگر ہم خزانہ کھود کر نکال دیں تو تم دونوں کو قتل کر دیں گے. کیا اس کے لیے تم تیار ہو؟ وہ ظالم دیکھیے اپنے ذہن میں ان کو اتنا اعتماد تھا، جہاں چھپائے تھے اس پر ان کو اتنا اعتماد تھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ نے زمین کی چھاتی پھاڑ کر اندر سے خزانہ نکال دیا. اس کے بعد ان دونوں کے سر کو مار دیا گیا، مر گئے. اور اسی لڑائی میں میرے دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا. جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ تیر آئی آ کر اس کے سینے کے پار ہوئی. تو صحابہ نے چیخ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام شہید ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو، شہید نہیں ہوا بلکہ وہ منافق تھا. اور اس کے بعد اس نے خزانوں میں یعنی مال غنیمت میں خیانت کی. اس نے 2 چادر اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے تھے چھپا کر. یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنا میرے دوستوں بہت بڑا گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جنت کو نہیں جائے کیونکہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی. اس نے اپنے پاس 2 چادر رکھی. اس کے بعد 2 چادروں کو نکالا گیا، لیکن آدمی نفاق پر مرا، خیانت پر مرا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ آدمی جہنم جائے گا. ایک واقعہ پیش آیا. اس کے بعد میرے دوستوں اسی لڑائی کے اختتام پر جب لڑائی ختم ہو رہی تھی، اس وقت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ جو حبشہ میں رہ گئے تھے وہ بڑی تعداد میں آ کر اترے. اور ان کے ساتھ اشعریین، بنو اشعر قبیلہ ہے، وہ قبیلے والے بھی بہت بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ آئے تھے. ان کی تعداد تقریباً 100 سے زیادہ تھی. یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے. جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں، توحید کی بات پھیل گئی ہے اور بازان جیسی شخصیت مسلمان ہو گئی، تو یمن کے اکثر و بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ اشعریین نکل کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے. کشتی میں سوار ہوئے، راستے میں طوفان آندھی آئی تو کشتی بھٹک گئی اور یہ پورے کے پورے جا کے حبشہ میں اتر گئے. پورے کے پورے جا کے حبشہ میں اتر گئے اور ان کی ملاقات وہاں جعفر بن ابی طالب سے ہوئی اور وہاں پر وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جب پہنچے خط لے کر، تو جعفر بن ابی طالب اور اشعریین پورے کے پورے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے خیبر تشریف فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا بھی مال غنیمت میں حصہ نکالا. بولے کہ یہ لوگ بھی مجاہدین ہیں، اللہ کے لیے ہجرت کر گئے، اللہ کے لیے تکالیف برداشت کیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی بستیوں کو چھوڑا. یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ پکے مومن ہیں اور مجاہدین کے مرتبے میں ہیں. لہٰذا ان لوگوں کے لیے مال غنیمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حصہ دیا. اس سے یہ معلوم ہوا میرے دوستوں اگر کہیں مال کی تقسیم ہو رہی ہے، مال بٹا جا رہا ہے، تو صرف جو لوگ ہیں ان کو نہ دیا جائے. جو لوگ حاضر ہیں، جو لوگ یہ تقسیم دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی کچھ دیا جائے، ان کو بھی کچھ دیا جائے. اب یہ جو کچھ دیا جاتا ہے وہ لوگ حق کا دعویٰ نہ کریں. فوراً جو ہے گھر کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بات چچیرے بھائی کھڑے ہیں، مولیرے بھائی کھڑے ہیں، ایسا لگاؤ جی یہ نہیں بول سکتے ہو جی. ان کا حصہ ان کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ دیا جا سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں اشعریین اور جعفر بن ابی طالب اور ان کے اصحاب کو حصہ دیا تھا. اس طریقے سے میرے دوست، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور یہ کہتے رہے کہ مجھے نہیں معلوم میں خوشیاں کس کے لیے مناؤں.
جعفر بن ابی طالب کی آمد کے لیے یا پھر خیبر کی فتح کے لیے؟ یعنی خیبر کی فتح کی خوشی، جعفر بن ابی طالب کی آمد کی خوشی دونوں برابر ہیں۔ جعفر بن ابی طالب جیسے آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، شباہت تھی، قد و خال بالکل ویسے ہی تھی، بات چیت کا انداز بالکل ویسے ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوا کرتے تھے جعفر بن ابی طالب۔ یہ واقعہ خیبر میں پیش ہوا۔ اس کے بعد اسی خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے بکرے کے ایک رانڈ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بکری میں رانڈ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ تو وہ عورت گئی، خوب اس میں زہر بھرا، اس کے بعد اسے پکا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کیے، یہاں تک کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبوا دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھا جن کا نام بشر بن برا، وہ خوب کھا چکے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکنے کے بعد کہا کہ اس میں زہر ہے، بلا کر اس عورت کو ڈانٹے، یہودی عورت کو پوچھے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہودیہ تھی، بڑی ٹیکٹک کی جواب دی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ بادشاہ ہوتے تو آپ جیسے آدمی کی بادشاہت نہیں چاہیے، آپ کو میں مارنا چاہیے، اس لیے زہر ڈالا۔ اگر آپ نبی ہوتے تو آسمان سے خبر پہنچ جائے گی اور آپ بچ جائیں گے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ٹچ کرنے کے لیے میں نے زہر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ڈانٹا اور چھوڑ دیا، لیکن چند دنوں کے بعد یہ صحابی جو تھے زہر کے اثر کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور قصاصاً اسے بھی قتل کر دیا، چونکہ اسے مارا، بدلے میں اسے بھی مار دیا گیا، یہی قصاص ہے میرے دوست۔ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا اسے بھی قتل کر دینا چاہیے، یہی اسلام کا حکم ہے۔ اگر کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا، معلوم نہیں کوئی اور سمجھا، قتل کرنے کا مقصد نہیں تھا، غصہ آیا، پلٹ کے دیکھے کچھ بھی مائک سے مارے مر گیا آدمی، جی، یا پھر لکڑی سے مارے مر گیا آدمی۔ مارنا جان سے مارنا مقصد نہیں تھا، بلکہ غصہ دکھانا مقصد تھا، یا پھر کچھ اور مقصد تھا۔ غلطی سے مر جائے ایسے صورت میں قصاص نہیں، ایسے صورت میں دیت دی جائے گی۔ دیت کہتے ہیں میرے دوستوں 120 اونٹ، جسے قتل کر دیا گیا اس کے خاندان والوں کو 120 اونٹ دیا جائے، اسے دیت کہتے ہیں۔ قصاص جس نے قتل کیا اسے بدلے میں قتل کر دیں۔ البتہ قصاص میں ایک صورت، جائز صورت یہ ہے کہ مقتول کے خاندان والے، جسے قتل کر دیا گیا اس کے خاندان والے قاتل سے منہ مانگے دام پوچھیں، قاتل پر اب قصاص جاری کرنا ہے، اس نے غلطی کی ہے۔ ایسے صورت میں قاتل اگر مقتول کے خاندان والوں سے کہے کہ میں تم کو منہ مانگے رقم دیتا ہوں، آپ لوگ مجھے معاف کر دو، ایسی صورت میں رقم چاہے جو بھی ہو، اگر مقتول کے خاندان والے معاف کر دیں تو قاتل کو معاف کر دیا جائے، اسلام کا حکم ہے۔ تو یہودیہ عورت کو بلایا گیا اور اسے بعد اسے قتل کر دیا گیا میرے دوستو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، خیبر کے بعد ایک دوسرا علاقہ آتا ہے جسے فدق کہا جاتا ہے، علاقہ کا نام فدق ہے، اور یہ علاقہ فدق شیعہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک موضوع ہے، شیعہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک موضوع ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے زمانے میں انہوں نے فدق کے زمینوں کو فاطمہ کو نہیں دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی زمین فاطمہ اور علی بن ابی طالب کے بچوں کو دیا تھا، انہوں نے ظلم کیا، جبکہ صریح معلوم ہے میرے دوستو فدق کی زمین جب فتح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس زمین پر قبضہ کیا تو زمین چونکہ بغیر کسی لڑائی کے قبضہ کیا گیا تھا، بغیر کسی لڑائی کے اگر کوئی زمین کوئی مال آ جائے تو اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ فے کا مال کہتے ہیں۔ تو فدق کی پوری زمین فے تھی، مجاہدین پہنچے، مجاہدین کی تعداد دے کر خیبر کی لڑائی کی اخبار سن کر فدق والوں کے پیتے پانی ہو گئے تھے، ان کے دانت کھٹے پڑ گئے تھے، وہ لوگ فوراً صلح کے لیے تیار ہو گئے، اتر کر آئے، آ کے بولے محمد ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صلح کی، اور اس کے بعد خیبر والوں سے جو اتفاق کیا، آدھا پیداوار تم سالانہ دو گے، اس پر اتفاق ہوا، اور فدق کی زمین انہی لوگوں کے پاس دے دی گئی، اور پوری کی پوری زمین فے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے خاندان والوں کے لیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں پر جو ہے اس سے خرچ کرتے تھے، اور عام مسلمانوں پر بھی خرچ کرتے تھے، اپنے لیے بالکل مجاہدین کی طرح ایک حصہ لیے بس، جبکہ پوری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ فاطمہ کے لیے میں زمین دے رہا ہوں رضی اللہ عنہا، یا پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے میں زمین دے رہا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عام رکھے اور بنو ہاشم پر خرچ کیا جاتا تھا۔
ہاں فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں آئی، آ کر پوچھی تو ابو بکر صدیق نے یہی جواب دیا. لیکن یہ شیعہ جو ہمیشہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں پر سنیوں پر کچھ تہمت ڈال کے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پورے پٹے کو پلٹ دیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ پر ظلم کیا، جبکہ وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. تو فدق کی زمین فتح ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. وادی القریٰ ایک دوسرا علاقہ تھا، وہاں پر ایک دن کی لڑائی ہوئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی. حباب بن منذر یہاں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے رائے دیے. یہ ایک دن کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد وادی القریٰ والوں نے بھی خیبر والوں جیسا صلح کر لیا، وہ بھی بالکل اسی انداز میں آدھا پیداوار سالانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس کے بعد وادی القریٰ کی زمین کیا ہے، لڑائی کے بعد فتح ہوئی تو غنیمت ہے، مجاہدین پر تقسیم ہوئی. اس کے بعد آگے بڑھے تو چوتھی زمین تیمہ، وہاں پر بغیر کسی لڑائی کے انہوں نے دے دیا، تو فدق کے حکم پر وہ بھی فائع کی زمین رہی. اس طریقے سے 4 علاقے، خیبر، وادی القریٰ، فدق، تیمہ، یہ 4 علاقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر میں سر کیا. ایک ہی سفر میں ان تمام علاقوں کو روندا اور یہ سارے کا سارا مال غنیمت مسلمانوں کے لیے آ کر مل گیا. اب اس کے بعد یعنی 7ویں ہجری کا واقعہ ہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلیاں آ گئی. خستہ حال جا کے، پریشانی، تکالیف، مصائب کا دور جا کے اب آسودہ دور آ گیا، اب شستہ شائستہ دور آ گیا. اب مدینوں کے سڑک بدل گئے، لوگوں کے کپڑے بدل گئے، لوگوں کی سواریاں بدل گئیں، گھر نئے نظر آ رہے ہیں، باغیچے درست ہیں، مساجد میں آ رہے ہیں صحابہ تو سب کے پاس خوشبو ہے، سب کھا پی کر آئے ہیں، سب جو ہے اب بالکل ٹرینڈ بدل گیا ہے. اب مال تھوڑا آ گیا تھا اور اکنامک ڈیولپمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی. اس کی وجہ سے 7ویں ہجری میں بھیانک تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وہ وفات پا رہے تھے کہتے ہیں کہ یہ جو لباس میں پہن رہا ہوں اس میں میرے پاس 100 جوڑے ہیں، غلام انگنت ہیں. ابن عمر کے پاس 1000 غلام ہیں، ابن عباس کے پاس 100 سے زیادہ غلام ہیں. ہر غلام سے وہ زبان سیکھتے، صرف کام لے کے جاؤ، کام کرو جی، مار مار کے بگاتے جی، ان سے زبان سیکھتی. اس لیے ابن عباس 100 زبانوں کے بازو جانتے تھے، الفاظ جانتے تھے، کوئی نہ کوئی زبان سیکھتے رہتے تھے. تو اس کے بعد حالات بدل گئے، اب غریبی چلی گئی، مسلمانوں کے حالات بالکل درست ہو گئے اور خوش و خرم زندگی گزارنے لگے. یہ میرے دوستو خیبر کے بعد. اس کے بعد خیبر کے بعد جو مشہور واقعہ پیش آیا وہ تھا ذات الرقاع. یہ اصل میں جیسے آپ جانتے ہیں، بار بار آپ نام سنتے آ رہے ہیں، بنو غطفان، بنو غطفان، بنو غطفان. احزاب میں 6000 کی تعداد میں ہے، اور اس سے پہلے ہمیشہ مشرکین کو امداد اور کمک بھیجتے رہتے، لوگوں کو بھیجتے، ہتھیار دیتے. بنو غطفان گویا کہ دوسرے قریش ہیں. جب بھی مسلمان کا مسئلہ پیش آ جائے یہ لوگ سیدھے میدان میں اتر جاتے، لڑنے کے لیے، مار دھاڑ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو خاموش کر دیے حدیبیہ کے بعد اصول کے مطابق. اس کے بعد یہودیوں کو مزہ چکا، ان سے نپٹے. اب اس کے بعد بنو غطفان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آئے، یہ لوگ جو ہے ہمیشہ پریشان کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے دبانا ہے، یہ لٹیرے قسم کے لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع کے نام سے ایک سریہ بھیجے جس میں تقریباً 400 یا پھر 700 لوگ تھے. کہا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ الجراح ان کے امیر تھے. یہ لوگ بڑی تیزی سے بنو غطفان کے علاقے میں گئے، اچانک چھاپا مارے، ان لوگوں کو پلک بھرنے کے لیے موقع نہیں دیا، اچانک چھاپا مارے. لیکن یہ لوگ پہاڑیوں پر چڑھ گئے، تتر بتر ہو گئے، بہت کم لوگ ہاتھ میں آئے. لیکن یہ لڑائی کے بعد بنو غطفان والے کبھی بھی دوبارہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے. اس غزوے کو اس لیے ذات الرقاع کہا جاتا ہے. رقاع مانے چتوڑے، چندیاں، پٹیاں. ہوا ہے کہ ایک اونٹ پر 6 آدمی سوار ہو کے جا رہے ہیں، ایک اونٹ پر 6 آدمی سوار ہو کے جا رہے ہیں، بدل بدل کے لوگ بیٹھ رہے ہیں، سواری کر رہے ہیں. چونکہ زمین کی اس وقت خاصیت یہ تھی، اس علاقے کی زمین ایسی تھی جس کی وجہ سے صحابہ کے پیر چھل گئے، زیادہ چلنے کی وجہ سے پیر چھل گئے. تو یہ لوگ بڑی بڑے پٹیاں لا کر اپنے پیروں کو لپیٹنے لگے. اسی کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے، اس لیے یہ غزوہ مشہور ہے. اب اسی غزوے میں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے جب بنو غطفان کے علاقے میں پڑاؤ ڈالے تو چونکہ علاقہ جو ہے جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، کانٹوں کی جھاڑیاں تھیں، تو صحابہ آگے بڑھ کے سب چھاؤں کی تلاش میں تتر بتر ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک جھاڑی کے تلے، اپنا تلوار اوپر اٹکائے اور جھاڑی تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے راحت نہیں لے گئے، یہاں تک کہ نیند آ گئی. اتنے میں ایک بدو چھلانگ لگایا
بدو قسم کا آدمی چھلانگ لگا کے اس نے تلوار کو نکال لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اس نے تلوار دکھا کر کہا اے محمد اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تلوار میرے ہاتھ ننگی ہے تلوار، اب تو سویا ہوا ہے، اب میں تجھے بڑی آسانی سے مار سکتا ہوں، اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ ہے کوئی تجھے بچانے والا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں کوئی خوف نہیں، اطمینان سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے جواب دے رہے ہیں کہ مجھے بچانے والا اللہ، مجھے بچانے والا اللہ. لفظ الجلالہ اللہ کا لفظ کہتے ہیں تو وہ بدو کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لرزہ بندندان ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ تھرانے لگتے ہیں اور وہ تلوار کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لیتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اب تجھے کون بچائے، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو بدو کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کریم آدمی ہیں، میں نے آپ کے تعلق سے سنا ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو دوبارہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا، اور اس کے بعد میرے دشمنوں کے ساتھ مل کے کبھی بھی میرے خلاف نہیں لڑنا. اس کے بعد تیسری چیز ابھی مسلمان ہو جاؤ، ابھی مسلمان ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے خیر ہے. تو اس کے بعد وہ بدو مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں صحابہ جمع ہو گئے. دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تلوار ہے اور بدو کھڑا ہے، کیا ہے ماجرا بھائی؟ پورے صحابہ جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھائی یہ آدمی ایسا ایسا کیا اور میں نے اسے ایسے سے جواب دیا. اس کے بعد وہ بدو چلا گیا. تو میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظ الجلالہ اللہ کا نام لیا، کہے کہ اللہ بچانے والا. تو یہ اللہ کے لفظ میں میرے دوستو اللہ اکبر ایسے معنی ہیں اور ایسا زور ہے کسی اور لفظ میں نہیں. اور عربی زبان میں لفظ بڑا ہی یونیک لفظ ہے. اصل میں لفظ جو ہے الہ سے نکلا جس پر ال ڈالنے کی وجہ سے اللہ ہو گیا، جبکہ الالہ عربی زبان میں کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یونیک آئیڈینٹی ہونے کے لیے اس لفظ کا اختیار کیا. اس کے اندر ایک عجیب و غریب خوبی ہے، یونیکنس ہے، کسی اور لفظ عربی زبان میں نہیں ہے. تو اللہ کے لیے جیسے اللہ یونیک ہے، اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے، ویسے اللہ کے لیے جو لفظ ہے وہ لفظ بھی یونیک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. اور اس کے بعد میرے دوستو یہ جو اللہ ہے اس کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے جسے الاسم الاعظم کہا جاتا ہے. اللہ کے ناموں میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں. کتنی صفاتیں ہیں؟ ان گنت صفات ہیں. 99 ناموں میں ایک نام اللہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 99 نام جو ہے نا، اللہ کے 99 ناموں کی اہمیت کیا ہے میرے دوستو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احصاها ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے لیے 99 نام ہیں. اگر کوئی آدمی سے حفظ کر لے، اسے حفظ کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے اور اسے اپنے زبان میں جاری و ساری رکھے، یہ آدمی کے لیے جنت کے علاوہ کوئی دوسرا تحفہ نہیں ہے، سیدھے جنت میں جائے. 99 نام اللہ کے، بہت بڑی اہمیت ہے اس کی، بہت بڑی اہمیت ہے. للہ الاسماء الحسنى فادعوا بها. لوگ وسیلہ پکڑنے کے لیے توڑتے رہتے ہیں، آخری میں اللہ کے علاوہ کون ہے بھائی؟ یہی تو پہلے سے بول رہے ہیں ہم لوگ. یہ آپ اتنے مار دھاڑ کھانے کے بعد، ٹھوکریں کھانے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد، آخری میں آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یاد رکھ لیجیے اللہ کے بارگاہ میں آپ ذلیل ہو جائیے، کہیں اور ذلیل نہیں ہوں گے. اللہ اکبر اصول قاعدہ ہے، جیسے ایک اور ایک دو، ویسے قاعدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں ذلیل ہو جائیے. ذلیل ہونے کی جگہ اپنے آپ کو ذلیل کیجیے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا بارگاہ. اللہ کے سامنے جھکیے، کہے کہ اے اللہ میں ذلیل ہوں، تو عزت والا ہے. میں فقیر ہوں، تو غنی ہے. اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں اور تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ تو اکبر ہے، میں اصغر ہوں. اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھول کر پیش کر دیجیے، اپنے آپ کو ذلیل ثابت کیجیے. یہ کہیے کہ تیرے علاوہ میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. اگر کوئی اب اس بارگاہ میں ذلیل ہو جائے، یاد رکھ لیں دنیا کی کسی بھی بارگاہ میں ذلیل نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی اس بارگاہ میں ذلیل نہ ہو، یاد رکھ لیں اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی. بچے مچھر سے ڈرے گا، مکھی سے ڈرے گا. تو بارگاہ یزدی میں اپنے آپ کو ذلیل کریں، بتائیں. تو میرے دوست اللہ کا وسیلہ پکڑنے کے لیے سب سے مضبوط طریقہ اللہ کے نام. اللہ کے نام لے کے پوچھئے اے اللہ تو رحمان رحم کر، اے اللہ تو ستار ہے، پردہ پوش کر، میرے گناہوں کو معاف کر. اللہ کے نام 99 نام میں ہر نام کے متعلق اہل علم میں بہت کچھ لکھا ہے. آپ کے پورے مسائل کا حل ان ناموں میں ہے میرے دوست. لیکن بعض لوگوں نے ایک بدعت
کی ترویج شروع کر رکھی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھائی آپ کے لیے تجارت نہیں ہے تو الودود 11 مرتبہ پڑھیے, سو کو اٹھنے کے بعد فلان چیز, الشکور 10 مرتبہ پڑھیے. یہ آپ الشکور پڑھیے, ودود پڑھیے, لیکن 10-11 کا ٹینشن کیوں؟ اب انگنت مرتبہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے اس کے دروازے کھول دیے ہیں, آپ بند کیوں کرتے ہیں؟ انگنت مرتبہ پڑھیے, ہر نام میں آپ کے مسائل کا حل ہے, پریشانی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ ایسا دعا ہے آپ ایک کر کے اللہ سے مانگیں گے, اللہ آپ کے ہاتھ کو خالی نہیں چھوڑتا. یا حی یا قیوم, اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا, ہمیشہ قائم رہنے والا, اے اللہ میں تیرے ناموں سے مدد مانگتا ہوں. سب سے قوی, سب سے مضبوط طریقہ ہے وسیلہ پکڑنے کا. اللہ کے ناموں سے وسیلہ پکڑیے, اس کے بعد دیکھیے مسائل کیسے آسان ہوتے ہیں. للہ الاسماء الحسنى فادعوا بها, اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں. تو ان ناموں میں میرے دوستوں سب سے بڑا نام ہے جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الاسم الاعظم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی انگلی رکھ کے نہیں بتایا کہ اسم الاعظم کون ہے, کون سا ہے. فلاں یہ چیز اسم اعظم ہے, حی اسم اعظم ہے, قیوم اسم اعظم ہے, رحمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. البتہ الحی القیوم کی فضیلت سنائے ہیں, رحمان کی فضیلت سنائے ہیں, لیکن الاسم الاعظم کیا ہے یہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں اور دعا, بڑی بھیانک دعا کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الذی لا الہ الا انت, اللہم اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو صمد ہے, تو بے نیاز ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں, تجھے جرا نہیں گیا ہے, نہ تو جنتا ہے, اور تجھ جیسا کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ٹہر کر کہے لقد سألہ باسمہ العظم, اس آدمی نے اللہ کے اسم اعظم سے پوچھا ہے, اللہ کے اسم اعظم سے وسیلہ پکڑا ہے. یاد رکھ لو, اگر کوئی آدمی اسم اعظم سے وسیلہ پکڑے, اس کی التجا کو, اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. جو بھی مانگے آپ اللہ کا اسم اعظم کے استعمال کر کے. تو احادیث سے مختلف اسماء, مختلف اللہ کے نامیں ملتی ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی, اور بعض مرتبہ الاسم الاعظم کہا. اب اسم الاعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ صحابی جو دعا کر رہے تھے کئی نام گنے, الصمد کا ذکر کیے, اللہ کا ذکر کیے, لا الہ الا اللہ کا ذکر کیے, اور اس کے بعد لم یلد ولم یولد. یہ تمام اللہ کے نام, اللہ کی صفات ہیں. اس میں سے کون سی چیز مراد ہے؟ پھر اختلاف. یہ تمام اختلاف کے بعد صحیح راجح قول یہ ہے کہ یاد رکھ لیں اسم الاعظم لفظ الجلالہ خود ہے. اللہ یہ کیا ہے؟ یہ خود اسم اعظم ہے. یہ اسے لے کر آپ بلائیے اللہ کو, آپ کے پورے مسائل حل. تو اللہ کے لفظ کے اندر بہت زیادہ زور ہے میرے دوست. جو آدمی اس کی اہمیت جان لیا, یاد رکھ لیں وہ اس کا ہو کر رہ جائے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ اس کے اندر ڈھیر ساری اہمیتیں ہیں. توحید کا کلمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اللہ مجھے ایک ایسا کلمہ سکھا جس کے ذریعے سے خاص تعلقات باقی رہ جائیں, خاص جو ریلیشن ہے تیرے میرے وہ باقی رہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ, اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کو. موسیٰ نے کہا اے اللہ میری پوری امت بنو اسرائیل جیسے لوگ بھی یہی کہتے ہیں, اس میں کیا خوبی ہے؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ جان لو, اگر ساری دنیا کو ایک پھلڈے میں ڈال دیں ترازو کے, اور لا الہ الا اللہ کے پھلڈے میں ڈال دیں, لا الہ الا اللہ کا پھلڈا بھاری رہے گا, اور لا الہ الا اللہ میں اللہ کا لفظ ہے. تو میرے دوستو اسم الاعظم اللہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہا تو بدو کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا, یہاں تک کہ اس نے تلوار چھوڑ دی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو اٹھا لیا. اسی لڑائی میں دو صحابہ تھے جو پہرا دے رہے تھے رات میں. ایک صحابی تھے جن کا نام بشر, ایک دوسرے صحابی تھے جن کا نام عباد بن, ایک صحابی تھے عمار بن یاسر, دوسرے تھے عمار بن بشر, عباد بن بشر. دو صحابی پہرا دے رہے تھے. عباد بن بشر اٹھ کے نماز پڑھنے لگے, عمار بن یاسر سو گئے. اتنے میں ایک مشرک جو تھا اسے پتا نہیں کیا دماغ خراب ہوا, اس نے کہا کہ آج رات کسی مسلمان کا خون بہاؤں گا میں. یہ ٹھان کے وہ تیر لے کے باہر نکل گیا, اور دور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور عباد بن بشر ہے, تو دور سے اس نے تیر چلائی. عباد نماز پڑھ رہے ہیں, تیر آ کر چپ گئی. عباد نکال کے پھینکے پھر رہے ہیں, پھر پڑھ رہے ہیں, پھر مارا وہ, پھر دوسری تیر نکال کے پھینکے پڑھ رہے ہیں, پھر تیر مارا وہ, نکال کے پھینکے پڑھ رہے ہیں.
یہاں تک کہ نماز ختم کر دیے. اس کے بعد عمار کو بولے جی اٹھو, کیا کر رہے ہیں آپ, دیکھو تیر چل رہی ہے, اب تک 3 چپ گئے ہیں. عمار نے کہا کہ آپ مجھے کیوں نہیں اٹھائے؟ تو عباد کہتے ہیں, الفاظ دیکھیے, عباد کہتے ہیں کہ میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا, میں قرآن کا ایک سورہ پڑھ رہا تھا, اس میں گم ہو گیا. اس میں ایسا گم ہوا, اس کی ایسی شیرینی اور اس کا ایسا بیان جو مجھے آ لے گیا, میں اس میں گم ہوں, صرف مجھے گویا کہ چمٹی کاٹ رہی ہے ایسے محسوس ہوا. بعد میں دیکھا تو تیر ہے, اس لیے میں نے تم کو اٹھایا نہیں. جنگ کے میدان میں رات کے موقع پر تیر ماری جا رہی ہے, ویسے صورت میں صحابی کہہ رہے ہیں میرے دوستوں کہ سورت پڑھ رہا تھا میں قرآن کی, یعنی قرآن کی سورت کی اتنی اہمیت اور اتنے انہماک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور وہ سورت کے ساتھ ایسے منسجم ہو گئے ہیں گویا کہ دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ ایسے ہی پڑھتے تھے. یہ آدمی تیر مارنے کے بعد, خون نکلنے کے بعد اس کے اندر احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے, تو معنی یہ ہے کہ یہ آدمی قرآن کے ساتھ ایک دوسرے زمانے میں, ایک دوسرے عالم میں ہے. صحابہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے میرے دوست. اور عروہ بن زبیر ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, زبیر بن عوام کے لڑکے. ایک مرتبہ ان کے پیر میں مسئلہ ہوا, ڈاکٹروں نے کہا کہ پیر کو اکھاڑنا چاہیے ورنہ تم مر جاؤ گے. تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ تم کیسے کرو گے؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ تم ایک ایسا موقع بولو ہم نکال دیں گے. عروہ بن زبیر نے کہا کہ میں نماز میں اپنے آپ کو بھلا دیتا ہوں, میں نماز میں اپنے آپ کو بھلا دیتا ہوں, اس وقت تم پیر نکال لینا. یعنی ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھ لیں میرے دوستوں ایسے افراد تھے. قرآن پڑھتے تو منسجم ہو جاتے, قرآن کے انداز بیان سے متاثر ہو جاتے. قرآن ایسی چیز ہے میرے دوست, چونکہ ہم لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور اس کے بعد بڑی مشکل سے پڑھ لیتے. اس کے اندر جو ردم ہے, اس کے اندر جو الفاظ ہیں, اس کے اندر الفاظ کی جو بندش ہے, اس کے اندر جو پیغام ہے اور اس کا جو اسلوب ہے, اگر کوئی عربی ہے, خالص عربی ہے, عربی زبان اس کے دل خون میں بہ رہا ہے, بہ رہی ہے, تو یاد رکھ لیجئے وہ قرآن سے ایسا ہی فائدہ اٹھائے گا. عجیب و غریب چیز ہے قرآن. اس کے پڑھنے والے سے پوچھئے کہ اس کے اندر ہے کیا, عجیب و غریب ہے. اور قرآن کے اندر آپ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں, قرآن پڑھتے وقت آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ مل جائیں, آپ اور قرآن ایک ہو جائیں, تو 2 کام کریں آپ. سب سے پہلا آپ کے دل میں تصور لائیے, یہ سوچئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ایسا کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے, یہ الفاظ اللہ کے ہیں. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ملائکہ آدمی کے منہ میں اپنا منہ رکھ کر الفاظ کو چوستے ہیں. قرآن کے الفاظ, ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے آسان نہیں کرتا تو پہاڑ اسے برداشت نہیں کر سکتے. قرآن کے الفاظ اللہ کا کلام ہے, اللہ جو سارے آسمان زمین کو بنایا ہے اس کا کلام ہے, اور یہ کلام دوبارہ نازل ہونے والا نہیں, یہ آخری کلام ہے. یہ قرآن کی عظمت آدمی اپنے دل میں لائیں, یہ چیز لائیں پڑھنے سے پہلے. دوسری چیز یہ سمجھے کہ ہر آیت مجھے کہہ رہی ہے کچھ, ہر آیت سے مراد میں ہوں. منافق کا ذکر آیا تو کہیں کہ میں ہوں, مومن کا ذکر آیا تو کہے کہ میں ہوں, کافر کا ذکر آیا کہے کہ میں ہوں. جو بھی آدمی ذکر آئے, جس کا بھی سلسلہ چلے, یہ سمجھے کہ وہ میں ہوں. یہ 2 چیز آدمی اس پر پریکٹس کرے گا, اس پر محنت کرے گا, تو اسے عجیب و غریب لذت محسوس ہوگی, عجیب و غریب لذت محسوس ہوگی. علامہ اقبال جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قرآن کھولتے ہیں تھوڑی دیر بھی پڑھ نہیں سکتے, رو رو کے قرآن تر ہو جاتا ہے, اتنا روتے ہیں, اتنا قرآن سے متاثر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری والد کی نصیحت ہے کہ میں بچپن جب قرآن پڑھ رہا تھا, والد نے کہا کہ اے اقبال تو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن ایسے پڑھ گویا کہ قرآن تجھ پہ نازل ہو رہا ہے, قرآن تجھ پہ نازل ہو رہا ہے, ایسے پڑھے تو تب جا کے تو اس سے فائدہ اٹھائے گا. زندگی بھر اس نے اسی پر کام کیا. یہ پروجیکٹ ہے میرے دوست, یہ نہیں کہ مولوی صاحب ایک بار بولے پڑھو نہیں ہوا جی بدلا لیں گے, ایسا نہیں ہے. پروجیکٹ ہے زندگی بھر کام کرنا, یہ سوچ کر اس پر محنت کریں. جیسے آدمی تجارت کے لیے محنت کرتا ہے, تھوڑا تھوڑا کہہ کے ڈیولپ کرتا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ڈیولپ کرتا ہے, ویسے تقوی کے لیے محنت کرنی چاہیے, قرآن فہمی کے لیے محنت کرنی چاہیے. بیٹھ کے یہ احساسات پیدا کرے, فوراً نہیں آئے گا. شیطان تو آپ کے ساتھ, ہر آدمی کے ساتھ ہے, وہ چھوڑے گا کیسے؟ نہیں چھوڑے گا, بے قراری پیدا کرے گا. یہ چیز پر محنت کریں. سفیان الثوری کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے میں 20 سال محنت کیا. 20 سال کے بعد نماز میں بڑی دقت سے نہیں پڑھتا, بڑی آسانی سے پڑھتا, بلکہ نماز نہیں پڑھ تو چین نہیں آتی.
20 साल तक की वो मेहनत किए, 20 साल के बाद 40 साल की जिंदगी ऐसी रही कि नमाज नहीं पढ़े तो बेकरारी, नमाज नहीं, तहज्जुद नहीं पढ़े, दिन सारा बेकार आदमी का, बेकरारी, चिड़चिड़ाहट तबीयत। वजह यह है कि कुरान और नमाज के होकर रह गए मेरे दोस्त। तो कुरान की अजमत, तो ये सहाबी देखिए पढ़ रहे हैं नमाज, तीर लग रही है पीछे 3 मरतबा, लेकिन ये उठाकर झटक रहे हैं और उसके बाद पूरी नमाज मुकम्मल करने के बाद कहते हैं कि मैं कुरान की एक सूरत पढ़ रहा था जिसकी वजह से मैं उसके साथ ऐसा मुंसजिम हुआ, तीर का असर मुझे महसूस नहीं हुआ। ये लड़ाई के बाद मेरे दोस्तों, ज़ातुर रिक़ा की लड़ाई के बाद बनु गतफान के लोग बहुत बड़ी तादाद में आए, आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसलमान हो गए। उसके बाद उम्र क़ज़ा, तकरीबन 7वीं हिजरी के आखिरी का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रे का ख्वाब देखा था, आए थे लेकिन हुदैबिया से वापस चले गए। 1 साल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आ रहे हैं उम्रा करने के लिए, और पहले से इजाजत है कि 3 दिन के लिए आके उम्रा कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 2000 सहाबा को लिए और औरतें बच्चे इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद आई, मक्के में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद सब मिलके उम्रा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि मुशरिकीन ये कह रहे हैं, ये जो मुसलमान हैं मदीने में बुखार आने की वजह से टूट गए हैं, इनकी तवानाएं चली गई हैं, कमजोर हो गए हैं। ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों, तुम रमल करो और उसके बाद इत्तिबा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीजें करने का हुक्म दिया, रमल और इत्तिबा। और उसके बाद पूरे के पूरे कुरैश, पूरे मुशरिकीन जबल कुबैस पर बैठ के मुसलमानों को देख रहे थे कि मुसलमान कैसे उम्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे तवाफ कर रहे हैं। और चूंकि 3 दिन की मोहलत थी, अब 3 दिन तक मुसलमान रहेंगे मक्का में, तो लोग अलर्ट रहे और मुसलमान बड़ी आसानी से आए, बड़े जो है चैन और सुकून के साथ, इज्जत के साथ उन्होंने उम्रा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमल को, रमल का माना दौड़े, तवाफ के 7 चक्कर हैं। जब आदमी पहले मर्तबा मक्के में दाखिल हो, जो पहला तवाफ करता है, इस तवाफ को तवाफुल कुदूम कहते हैं, तवाफुल कुदूम कहते हैं। तो तवाफुल कुदूम में आज भी शुरू के 3 चक्कर रमल करना सुन्नत है। तवाफ कुदूम में शुरू के 3 चक्कर रमल करना सुन्नत है आज भी। रमल का माना तेजी से भागें, अपने कदम को छोटा करें, अपने कदम को छोटा करें, उसके बाद तेजी से चक्कर काटें, शुरू के 3 चक्कर। ये सिर्फ तवाफुल कुदूम में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र क़ज़ा में इसका हुक्म दिया कि लोगों रमल करो। ये इस वजह से कि बताए मुशरिकीन को क्या है, हम कमजोर नहीं हैं, हम ताकतवर हैं, देखो कि हम रमल कर रहे हैं, तवाफ तुम लोग चल कर करते हो, हम दौड़ कर रहे हैं, ये हमारी ताकत है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इत्तिबा करो। इत्तिबा का माना एहराम का कपड़ा दाएं हाथ के बगल से लें और उसके बाद बाएं हाथ के खाने में डाल लें, और उसके बाद दाएं हाथ का बाजू, सीधे हाथ का बाजू आम दिखे, बताएं पावर जी। आप साहब ने कहा कि शुरू के 3 चक्कर तवाफुल कुदूम में इत्तिबा करो, मालूम हो कि हम लोग मजबूत हैं। तो आज भी ये 2 सुन्नतें बाकी हैं मेरे दोस्तों। आप तवाफुल कुदूम में रमल करेंगे और साथ साथ इत्तिबा करेंगे। अब इत्तिबा जो है, तवाफ के बाद आप कपड़ा उठा के दुरुस्त कर लें। हम देखते हैं कि बाज़ लोग ऐसे ही सही करते हैं, ऐसे ही मीना जाते हैं, ऐसे अरफात जाते हैं, ऐसे मुज़दलिफा जाते हैं, जबकि सिर्फ तवाफ नहीं करना है। उसके बाद आदमी दुरुस्त कर लेना चाहिए, शुरू के 3 चक्कर ऐसा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुन्नत इस वजह से बताया ताकि मुशरिकीन को मालूम हो जाए कि मुसलमान मजबूत हैं, बुखार ने इन्हें तोड़ा नहीं। उसके बाद मेरे दोस्तों, जब तवाफ कर रहे थे, अब्दुल्लाह बिन रवाहा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सहाबी रहे, अंसारी सहाबी, अल्लाह ताला ने इन्हें शायरी में बेहतरीन मलका दे रखा था, बेहतरीन शायर थे। तो तवाफ करते जा रहे हैं, शायरी सुनाते जा रहे हैं, और शायरी कैसी, मुशरिकीन पर तलवारों की तरह पड़ रही है। शेर में कह रहे हैं कि तुम कुफ्फार हो, तुम्हारी औलाद कुफ्फार है, हम मुसलमान हैं, हम ईमान लाए, तुम लोगों ने ईमान नहीं लाया है, हम अल्लाह को मानते हैं, तुम लात उज़्ज़ा को मानते हो, हम पाक है, तुम गंदे हैं। धड़ल्ले से अशार पढ़ रहे हैं और मुशरिकीन अशार सुन रहे हैं। तो उमर बिन खत्ताब जो तवाफ खत्म करने के बाद बोले, अब्दुल्लाह बिन रवाहा खामोश रहो भाई, हम हरम में, ये क्या शेर व शायरी, नहीं मालूम शेर व शायरी सही बात नहीं है, शेर व शायरी करना दुरुस्त नहीं, क्या तुम नहीं जानते। अब्दुल्लाह बिन रवाहा खामोश रह गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर छोड़ दो उसे, उमर छोड़ दो अब्दुल्लाह बिन रवाहा को,
شاعری سنانے دو، شاعری سنانے دو. یہ شعر مشرکین پر تیروں کی طرح برستا ہے، مشرکین کے ایمان پر حملہ ہوتا ہے. تو ایسی شعر و شاعری جس میں کیا ہو، دین کی مدافعات ہو، دین کی بڑائی ہو، قرآن کی عظمت بیان کرے جس سے سننے والوں کو فائدہ ہو. خام خواہ کے شرکیات، کفریات جی اپنا طرز دکھانے کے لیے اور ہر مجلس میں جمع ہو جا کے جی اسے ایک موضوع سمجھ کے اس کے لیے محنت کرنا، نہیں سننے والے پر جو ہے بدعت کا تہمت لگانا، گویا کہ یہ دین کا ایک اہم حصہ سمجھنا یہ غلط ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بہترین شعراء تھے. یہ ایک کعب بن مالک، دوسرے حسان بن ثابت، تیسرے عبداللہ بن رواحہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء تھے، شعراء اور رسول کے نام سے مشہور ہیں. ان کی شعری بہت مضبوط تھی. اور حسان بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کر اپنے جیب نکال کے اپنے ناک کے کونے کو چھیتے، جیب نکال کے اپنے ناک اس کونے کو چھیتے، کہتے اللہ کے رسول یہ زبان ہے نا، اسے اگر میں پتھر میں رکھتوں تو پتھر پھٹ جائے گا. یہ زبان نکال کے میں پتھر میں رکھوں تو پتھر پھٹ جائے گا. یہ زبان نکال کے کسی کو مارو تو کٹ جائے گا اللہ کے رسول. یہ زبان نہیں ہے، اللہ نے مجھے تلوار بنا کر دی ہے. اسی لیے حسان بن ثابت کا 2 شعر سنتے ہیں فلاں قبیلہ خاموش ہو جاتا ہے. ابھی اس نے پروگرام بنایا حملہ کرنے کا، صرف 2 شعر سنائے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت نے 2 شعر سنائے، شعر سنتے ہیں کہتے ہیں کہ پروگرام کینسل، اب لڑنا نہیں ہے اس طریقے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت، اے حسان تم کہو، اے حسان تم شاعری کہو، جبرائیل امین تمہاری مدد کریں. کبھی کبھار منبر پہ چڑھا دیتے، مطلب حسان شعر سناؤ. حسان شعر سناتے اور کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے کہ اے جبرائیل آپ کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور شعراء عرب کے پاس طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے شعر و شاعری کے میدان میں ذکر آدمی کو، اس کے بعد لڑائی میں. کبھی کبھار لڑائی شروع ہوتی، شعر و شاعری اس سے پہلے شروع ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو پیش کرتے، عبداللہ بن رواحہ کو پیش کرتے اور لوگوں کو زد دیتے، وہ لوگ ہار کر پیچھے چلے آتے تو دوسرے مسائل. ایسے بہت ہوا ہے میرے دوست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شعر و شاعری کو اچھے انداز میں استعمال کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہترین عرب تھے، شاعر سے شعر سے متاثر ہوتے، شعر سنائے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے سنتے. ایک مرتبہ کعب بن مالک کے ساتھ سفر کر رہے تھے، خاموش جا رہے تھے. بولے کعب کہا خاموش سناؤ جی کیا تمہیں؟ وہ سنائے 10 شعر سنائے. بولے اور سناؤ، پھر 10. بولے اور سناؤ، پھر 10. اس طریقے سے 100 شعر سنائے. دیکھیے مجلس میں 100 شعر سنائے. اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار خبر لا کے آدمی دیتا تو شاعری کی صورت میں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ آتا. ابھی آپ دیکھیں گے فتح مکہ کے موقع پر ایک صاحب لا کے خبر دیے تو شعر سنائے ہو، بس فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم کو جانا ہے، حملہ کرنا ہے. عرب تھے، شعر سے متاثر ہوتے تھے. تو میرے دوستوں شعر و شاعری کا استعمال اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر شرک و بدعت نہ ہو، خرافات نہ ہو، اچھے معنی کے لیے استعمال کرے. اور جیسے آٹے میں نمک ہے اس انداز سے استعمال کرے. شعر و شاعری اوڑھنا بچھونا نہ ہو جائے، اسی کے لیے زندگی گزارے ایسا نہ ہو. کرنے کے کام کرے، ساتھ ساتھ اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا کہ خاموش رہو، عبداللہ تم سناؤ، تمہارا شعر ان لوگوں پر تیر بن کر برستا ہے. اسی سفر میں میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت حارث سے شادی کی. شادی کر رکھنے والے عباس بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. یہ لڑائی سے واپس آئے، آنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خطوط کا سلسلہ جاری رکھے تھے، ایک صحابی جن کا نام حارث بن عمیر الازدی تھا، ان کے پاس خط دے کے کہے کہ جا کر شرحبیل بن حسنہ الغسانی کو خط دے دو. وہ صحابی لے کے سیدھا گئے. یہ شرحبیل بن حسنہ الغسانی شام کے علاقے کے بعض علاقوں کا گورنر تھا. کس کی طرف سے؟ قیصر کی طرف سے، رومن کنگ کی طرف سے بعض علاقوں کا گورنر تھا. بہت بڑا گورنر تھا، مشہور گورنر تھا. جب خط پہنچا تو اس نے خط پھاڑ کر پھینک دیا اور اس نے اس صحابی کو قتل کر دیا. قاصد کو قتل کرنا، سفیر کو قتل کرنا کیا ہے؟ جنگ کا اعلان ہے. امبیسڈر کو کسی نے مار دیا، مانا یہ ہے کہ وہ بستی والے لڑنے کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں. تو شرحبیل بن حسنہ نے جیسے ہی قتل کیا، شرحبیل بن عمر نے جیسے ہی قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ آیا. قاصد کو قتل کر دیے، مظلوم کو قتل کر دیے. یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی لشکر تیار کی، بڑی مضبوط لشکر اور بڑی تعداد میں لشکر تیار کی. اور اس کے امیر بنائے سب سے پہلے زید بن حارثہ.
اس کے بعد بولے اگر زید بن حارثہ جھنڈا چھوڑ دیں تو اس کے بعد جعفر بن ابی طالب، اگر جعفر بن ابی طالب بھی قتل کر دیے گئے تو اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ۔ 3 عمرہ کا ذکر کیے، اہل علم کہتے ہیں اور اس وقت صحابہ بھی کہتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپشن دے رہے ہیں تو زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب کا شہید ہونا یقینی ہے، یہ 2 شہید ہونے والے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ کچھ خاص سلوک کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بلا کر لے کر گئے اور بہت دور تک ان کے ساتھ چل کر آئے، لشکر پیچھے ان تینوں کو ساتھ لے کر، اور اس کے بعد جعفر بن ابی طالب کے جو ہے گھوڑے کے لگام کو پکڑے ہوئے بہت دور تک پہنچتے ہیں، ثنیۃ المرار تک پہنچتے ہیں جو مدینے سے بہت دور تک پڑتا ہے، چل کر آتے ہیں، وہاں پر آ کے الوداع سناتے ہیں، الوداع سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غمزدہ تھا، اور جب عبداللہ بن رواحہ نکل رہے تھے سفر میں تو وہ رو رہے تھے۔ ان کے لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن رواحہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں موت سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، میں موت سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ مجھے وہ آیت رلا رہی ہے جس میں کہا گیا ان منکم الا واردھا، کوئی ہے تم میں سے جو جہنم میں پیش نہیں کیا جائے گا؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ یعنی مطلب پلسرات جو ہے ایسا راستہ ہے جو جہنم کے پیٹ میں ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز، اس پر سے مومنین منافقین متقین سب گزریں گے، سب اپنے اپنے ایمان کی مضبوطی کے مطابق طے کریں گے۔ بعض لوگ آئیں گے پلک جھپکنے تک اس طرف ہوں گے، بعض لوگ آئیں گے برق کی تیزی ہوگی، بعض لوگ آئیں گے آندھی کی تیزی ہوگی، بعض لوگ آئیں گے دوڑ کر جائیں گے، بعض لوگ آئیں گے چل کر جائیں گے، بعض لوگ آئیں گے رینگیں گے، رینگتے ہوئے بڑی مشکل سے جنت میں پہنچیں گے، بعض لوگ آئیں گے پال نہ نکل پائیں گے، اور وہ ہیں منافقین، وہ ہے میرے دوستوں منافقین۔ اور خاص طور پر یہاں پر منافقین کو لانے کا مقصد یہ تھا جیسے ان لوگوں نے دنیا میں دھوکہ دیا، ظاہری طور پر ایمان دکھائے باطنی طور پر کافر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پلسرات میں مومنین کے ساتھ چلائے گا اور انہیں دھوکہ دیا جائے گا اور وہ پھسل کے سیدھے جہنم میں گریں گے، اور اس وقت روشنی آئے گی میرے دوست، اللہ اکبر، آپ کے ماتھوں سے روشنی آئے گی، مومن بعض لوگوں کی روشنی پورے پلسرات پر ہوگی، بعض لوگوں کی روشنی بہت دور تک پہنچے گی، بعض لوگوں کی روشنی سامنے تک، بعض لوگوں کی روشنی صرف قدموں تک۔ یہ روشنی میرے دوستو تقوی کی روشنی ہے، جس کے پاس جتنا تقوی ہے اس کے مطابق، جس کے پاس جتنا وولٹیج ہے اس کے مطابق پاور ہوگا، تقوی کا جتنا وولٹیج ہے اتنا پاور ہوگا۔ بعض لوگ آئیں گے صرف پیروں کے پاس، اور اسی لیے آپ سب کہتے ہیں بشر المشائین بالظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو رات کے اندھیروں میں نمازوں کے لیے نکلتے ہیں، یعنی فجر کی نماز، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ صریح صاف روشنی کی خوشخبری۔ جب انہیں روشنی کی ضرورت پڑے گی وہ روشنی نکل آئے گی، ان کے قدموں طرف پڑی ہوگی، اور یہ روشنی کے بل بوتے پر وہ لوگ بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ یہ روشنی اگر نہ ہو تو آدمی پھسل کر گر جائے گا۔ منافقین کے لیے کچھ بھی روشنی نہیں ہوگی، اندھیری ہوگی، تاریکی ہوگی، پھسل کر آدمی سیدھے جہنم میں گرے گا۔ مومن کے لیے روشنی ہوگی، دیکھے گا کہ قدم کہاں رکھ رہا ہے، قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ تو میرے دوستوں یہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہر عمل کاؤنٹرڈ ہے، آپ کی ہر حرکت، آپ کی ہر سانس، آپ کی ہر سوچ، آپ کا ہر تصور میرے دوستوں کاؤنٹرڈ ہے۔ آپ اللہ کے لیے سوچے اس پر نیکی ہے، آپ اللہ کے لیے چھوٹی سی حرکت کیے اس پر نیکی ہے۔ یاد رکھ لیں یہ دنیا میں ہی چلے گا۔ اگر آدمی موت کے فرشتے دیکھ لے یہ حساب کتاب بند کر دیے جائیں گے، اس کے بعد نیکیاں بڑھیں گی نہیں میرے دوستوں۔ دنیا میں آپ ہر حرکت، چھوٹی سی بھی حرکت کریں، یاد رکھ لیں اس کے لیے نیکی ہے۔ اس لیے آپ صاحب نے کہا ایاکم ومحقرات الذنوب، ایاکم بالمعروف۔ آپ صاحب نے کہا کہ اچھے نیکیوں کو، چھوٹے نیکیوں کو تم نظر انداز مت کرو۔ چھوٹی نیکی ہے یہ مت سمجھو کہ میں چھوٹی نیکی ہے میں تو بڑی کما لیا، نہیں، یہ چھوٹی نیکیوں کے ساتھ تم لوگ کیا مت کرو، غفلت ہرگز مت برتو، یہ اس وقت کام آئے گی جب تم کو ضرورت پڑے گی۔ چھوٹی سی حرکت کر رہے آپ، یہ ایک مومن کو آپ نے پانی پلا دیا، راستے سے آپ نے موز کے چھلکے کو ہٹا دیا، راستے سے آپ نے کسی اذیت کو ہٹا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقہ ہے، اس پر نیکی ہے، ہر قسم کی اچھائی پر صدقہ ہے اور ہر صدقے پر نیکی ہے میرے دوستو۔
تو ہم دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورے راستے نیکیوں کے کھول رکھے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اسے فائدہ اٹھائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، اچھائی کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے روشنیاں بہت دور تک ہوں اور پرصراط پر چل کر جائیں، بڑی آسانی سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو پرصراط کے راستے سے آندھی بلکہ پلک جھپکنے تک اللہ تعالیٰ ہم کو اس پرصراط سے پار کر دیں، اور جو آدمی پرصراط سے پار نہیں کرے گا جنت میں جا نہیں سکتا۔ اسی لیے عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اِن مِنکم الا واردوہا، تم میں سے ہے کوئی جو اس پر نہ چلے۔ یہ آیت مجھے رلا رہی ہے، یعنی عبداللہ بن رواحہ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن قرآن کی آیتیں ان کی کھوپڑی میں چل رہی ہیں، ان کے ذہن میں چل رہی ہیں، اور آیتوں پر غور کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت مجھے رلا رہی ہے۔ اے لوگوں، میں جہاد سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں۔ یہ کہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وداعی سنائی، اور اس کے بعد یہ جہاد کے میدان میں گئے، اور راستہ بہت دور کا تھا، شام تک جانا ہے۔ بہت دور تک پہنچے، راستے میں قلعہ آیا جس کا نام معان، وہاں پر اترے، پڑاؤ ڈالے۔ اب یہاں پر اتر کے پڑاؤ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی خبر مل چکی تھی کہ مسلمان جس لشکر سے لڑنے والے ہیں وہ لشکر نہیں ہے بلکہ سمندر ٹھاٹے مارنے والا سمندر ہے۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ تقریباً 2 لاکھ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ہر آدمی بہترین اسلحہ سے مسلح ہے۔ 2 لاکھ کی تعداد جمع ہوئی ہے۔ اب مسلمان بڑی مشکل سے 3000 کے ہیں میرے دوستوں، اور اس کے بعد راستے کا سفر، اور اس کے بعد سفر کے سامان وسائل میں کمی پیشی، تلوار اسلحہ میں کمی پیشی، ایسی صورت میں آ کے میدان میں پہنچے ہیں۔ اب خبر ملی کہ 2 لاکھ کی تعداد سے مقابلہ، تو مسلمان رک گئے، موتا کے میدان سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ کیا آگے بڑھ کر لڑیں، واپس چلے جائیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جانے میں خیر ہے، ہم چھوٹی لشکر سمجھ رہے تھے، یہ بہت بڑی لشکر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لڑیں گے ضرور، لیکن کمک منگوا لیں گے، مدد منگوا لیں گے، خط لکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو بھیجیں گے۔ سب اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ اٹھ کر یہ کہا کہ اے لوگوں، تم لوگوں کو کیا یہ نہیں معلوم کہ ہم لوگ کبھی بھی تعداد کی بل بوتے پر جیتتے نہیں ہیں؟ ہم کو اللہ تعالیٰ ایمان کے بل بوتے پر جیت دیتا ہے۔ ہم لڑتے ہیں ایمان کے ساتھ، ہمارے پاس ہمیشہ سے وسائل کم رہے ہیں، یہ ہمارا شیوا اور وتیرہ ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو ایمان کے بل بوتے پر لڑتے ہیں، یہ وسائل پر ہمارا اعتماد نہیں ہوتا۔ کیا تم یہ لوگ نہیں جانتے؟ کیا تم بدر کے میدان کا مزہ نہیں چکے، احد کے میدان کا مزہ نہیں چکے؟ اور جب احزاب کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسی طرفداری کی، یہ واقعات کیا تم اتنا جلدی بھول گئے؟ یہ کہہ کہ عبداللہ بن رواحہ ڈٹ کر تقریر کرتے ہیں۔ ان کی تقریر ایسی ہوتی ہے گویا کہ مردوں کو انہوں نے جلا دیا۔ سب اٹھ کے کھڑے ہوئے بولے کہ نہیں، اب کوئی مدد نہیں، بلکہ ہم 3000 ان پر ٹوٹ پڑیں گے، انشاءاللہ بھاری ثابت ہوں گے۔ یہ کہے دوسرے دن زید بن حارثہ لشکر لے کے میدان میں اتر رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں جو انسان سے خالی ہو۔ جہاں کہیں بھی نظر پڑ رہی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی کھڑا ہوا۔ زمین نظر نہیں آ رہی، ریت مٹی نظر نہیں آ رہی، جھاڑیاں نظر نہیں آ رہی، صرف انسان ہے چونٹیوں کے مانند ہیں۔ اب ان کی جو ہے مٹھی بھر کی تعداد ہے۔ زید بن حارثہ نے کہا اللہ اکبر، میں منع بنایا، میں سرا بنایا اور قلب بنایا، جو اسلوب ہے، جو اصول ہے اس کے مطابق عمل کیے۔ اس کے بعد مشرکین پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں عیسائیوں کی تعداد بڑی ہے وہاں پر بعض مشرک عرب قبائل بھی ہیں، قبائل میں بلقان ہیں، بلی ہیں، اور دوسرے وہاں کے عرب قبائل ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ یہ چیز نوٹ کرنے کی تھی، نوٹ کر لی گئی۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان 3000 کی تعداد بڑی بھاری پڑی۔ رومن یہ جو عیسائی تھے وہ لوگ بڑے آسانی سے سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہم کچل دیں گے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ صرف 3000 کی تعداد ہے، انہوں نے کہا کہ ہم صرف سانس لیں گے تو کافی ہے، سانس کی گرمی سے لوگ مر جائیں گے۔ لیکن میدان میں اترے تو ان کو معلوم ہو گیا کہ کیا ہے، ایک ایک آدمی 100 کے مقابلہ ہے نا، معمولی لوگ نہیں۔ ایک ایک آدمی جنوں کی مانند تلوار چلا رہا ہے۔ تلوار پکڑنے کے بعد وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اندھا دھند تلوار چلاتا ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا ایک بڑا تھا جس کا نام حمزہ، اس نے جہاد کے میدان میں کیسے ہنگامہ مچائے سکھا کر گیا۔ ہر آدمی اترتا ہے تو ہنگامہ تباہی مچا رہا ہے۔ اسی لیے 3000 کی تعداد لڑائی لڑ رہی ہے، لیکن مرنے والوں کی تعداد صرف 12 کی تھی، اور ان کی تعداد انگنت مری ہے، اندھا دھند چلا رہے ہیں تلوار۔ اور اس کے بعد زید بن حارثہ جھنڈا رکھے ہوئے ہیں،
لڑائی شروع ہوئی، گھمسان کی لڑائی شروع، خون ریز لڑائی شروع ہوئی، اور مارکا بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ زید بن حارثہ پہلے دن مسلمانوں نے ان کفار کو مزہ چکایا، پھر رات ہو گئی، پھر دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی، اس کے بعد مسلمان مرنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ انہیں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جھنڈا گر رہا تھا، اتنے میں جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے، وہ جھنڈا سنبھال لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں منبر میں ٹھہر کے یہ جو جہاد کا میدان ہے اسے ڈائریکٹ لائیو کر رہے ہیں، صحابہ کے پاس بتا رہے ہیں کہ زید بن حارثہ لڑ رہے ہیں، انہیں اللہ نے شہادت سے نوازا ہے، شہادت، جام شہادت کو اللہ تعالیٰ نے انہیں نوش کروایا ہے، وفات پا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بیٹے کے مانند تھے زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ سب پسند تھے، لیکن بعض لوگوں کو بہت پسند کرتے تھے، ان میں ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب، اور ان میں زید بن حارثہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی تھے وہ، اور ان کے بیٹے جن کا نام اسامہ بن زید، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین حسین کی طرح محبت کرتے تھے، حسین حسین کے ساتھ یہ مل کر کھیلا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، جب بھی آتے ساتھ لے کر آتے، حسین حسین کے ساتھ رہتے تھے، وہ بہت پسند کرتے تھے۔ یہ اسامہ بن زید، یہی زید بن حارثہ کے فرزند، رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، مارم دھاڑ شروع ہوئی۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طیار جھنڈا سنبھالے ہوئے، مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے، ان کے بازو کو کاٹ دیا۔ جب بازو کٹ گیا تو وہ اپنے الٹے ہاتھ سے جھنڈا سنبھال رہے تھے، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، پھر وار ہوا، پھر ایک بازو کو بھی انہوں نے اڑا دیا، زمین میں پڑے، اور اپنے پیٹ کے بل بوتے ہوئے جھنڈے کو وہ کنٹرول کر رہے تھے، لیکن کفار پھر ان پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعفر کے 2 ہاتھ کاٹ دیے گئے، اللہ تعالیٰ یہ 2 بازوؤں کے بدلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں 2 پر دے گا، جس کی وجہ سے جنت میں اڑیں گے، سب لوگ چل کے جائیں گے، جعفر بن ابی طالب اڑ کر جائیں گے۔ انشاءاللہ جب ہم جنت میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھیں تو پہچان لے کون ہے وہ؟ جعفر بن ابی طالب، یہ اڑ رہے ہیں نا صاحب، یہ جعفر بن ابی طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھوں کے بدلے انہیں پر دیا ہے، پر کے بل بوتے پر وہ اڑیں گے میرے دوست۔ اللہ اکبر، بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے بعد تیسرے عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تھامتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ آخری دن جھنڈا لے کے میدان میں اتر رہے ہیں، پیچھے سے ان کا ایک بھتیجا تھا، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا دیتا ہے، کہتا ہے کہ عبداللہ اب بہت تھک چکے ہیں، طاقت کے لیے اس گوشت کو کھا لو۔ عبداللہ لے کے گوشت چبا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ گوشت چباؤ، اس کے بعد میدان جاؤ، وقت ہے، یہ کہہ کے اٹھا کر پھینکتے ہیں، اور اس کے بعد گھس کر صفوں کو چیرتے ہوئے مشرکین کے نرغے میں جا کے چھلانگ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پیغام سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب جھنڈا کون سنبھالے گا؟ ایک صحابی جن کا نام ثابت بن قیس تھا، وہ آگے بڑھ کے جھنڈا سنبھال لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں فوراً کسی امیر کا انتخاب کرو، فوراً کسی امیر کا انتخاب کرو، ہمارے 3 امراء کو مار دیا گیا ہے، بغیر امیر کے لڑائی لڑنا بیوقوفی ہے، جیتنا ممکن نہیں، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ کفار کتنی بڑی تعداد میں ہیں، فوراً امیر کو چن لو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ خود ہمارے امیر بن جائیں، زید بن قیس نے کہا کہ نہیں، میں امیر کے لائق نہیں۔ اتنے میں لوگوں نے صفوں میں نظر ڈالی، خالد بن ولید پر پڑی، معلوم ہے کہ خالد بن ولید کیسی شخصیت ہے، سب نے اتفاق کیا، بولے کہ ان کو دے دو جھنڈا سنبھالنے کے، یہ جو ہے قابل آدمی ہے، جھنڈا ان کے پاس دے دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خبر سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار لے چکی ہے، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار لے چکی ہے۔ اب اس کے بعد خالد بن ولید جھنڈا لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اس میدان میں خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلوار ٹوٹے، 9 تلواروں کو انہوں نے توڑا، اور اس کے بعد 10ویں تلوار وہ ہاتھ میں چپک گئی تھی، نکل نہیں پا رہی تھی، لڑائی کے بعد 3-4 لوگ مل کے نکال رہے تلوار، چپک گئی ہاتھ میں، خون کی وجہ سے، خون بہ کے ہاتھ لکپت ہو گیا، اور خون جیسے آپ جانتے ہیں فوراً سوکھ جاتا ہے، سوکھ کے تلوار ان کے ہاتھ میں پھنس گئی، 3-4 لوگوں نے اسے نکالا، اور اس کے بعد ایسا وار کہ وار پڑ جائے تو زرہ کٹ کے اتر رہا ہے، ہیلمٹ ٹوٹ کے دماغ میں وار پڑ رہا ہے۔ اور خالد بن ولید ایسے شخص تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر ایک گھوڑے میں بیٹھے تو پیر زمین میں لگاتے، گھوڑے میں بیٹھے تو ان کے پیر زمین میں لگتے،
اور بڑے دیو ہیکل آدمی تھے، اور جہاد کے میدان میں ایسے جھنگارتے ہیں، ایسی چیخ نکالتے ہیں کہ کفار کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، کلیجہ ان کا کانپنے لگتا ہے، دل ہلنے لگتا ہے، اور چیختے اللہ اکبر کی للکار، اور اس کے بعد کفار پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ مار گھوڑے پر پڑ رہا ہے، کبھی اون پر پڑ رہا ہے، کبھی انسان پر پڑ رہا ہے، انسان پر پڑ جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوا میں روٹیٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ بھیانک حملہ، معمولی آدمی نہیں تھے، 9 تلوار میرے دوستوں۔ اور اس کے بعد خالد بن ولید کی خوبی، لڑائی ختم ہو گئی، شام ہو گئی، صاحب مسلمان واپس پڑاؤ میں آ گئے۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہم نے پتہ نہیں کتنے کو کاٹ لیا، لیکن یہ ظالم نکلتے جا رہے ہیں، بل سے جیسے چونٹیاں نکلتی ہے ویسے نکلتے جا رہے ہیں۔ اب ہم مدینے کو مدد کے لیے کہیں، مدینہ مدد پہنچنے تک بہت دیر لگ جائے گی۔ اب ایسے موقع پر ہم نے انہیں کاری ضرب لگائی ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ایسی صورت میں لشکر سے نکل کے واپس مدینہ جانے میں ہی ہمارے لیے فائدہ ہے، ایسا کر لیں گے، لیکن ہم نقصان پہنچائیں گے، جیت تو نہیں سکتے۔ 2 لاکھ کی تعداد اور 3000 کی تعداد ممکن نہیں ہے، لیکن 2 لاکھ کی تعداد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں۔ تقریر سناتے ہیں، اور اس کے بعد خالد بن ولید جہاد کے میدان اور مسلمانوں کو ایک ایسے سیٹ اپ میں لے کر آتے ہیں جسے دیکھ کر کفار پریشان ہو گئے۔ خالد بن ولید نے کہا کیا، میں اس طرح کو اٹھا کے یہاں کے جو امیر تھے اٹھا کے انہیں ادھر ڈال دیا، یہاں کے امیر کو اٹھا کے قلب میں ڈال دیا، قلب کے امیر کو اٹھا کے اس طرف ڈال دیا، مجاہدین کی تبدیلی کی، رد و بدل کیے، لوگوں کے پلیسز بدلائے تاکہ کل لڑائی کے میدان میں اترے تو نئے چہرے نظر آئیں عیسائیوں کو، اور اس کے بعد وہ گھبرے ہو جائیں گے، سمجھیں گے کہ ان کی مدد آ گئی ہے اور ممکن ہے کہ ان کے پیر اکھڑ جائیں۔ اس طریقے سے وہ سیٹ اپ بنائے، اور اس کے بعد دوسرے دن میدان میں اترے تو یہ سیٹ اپ لے کر اترے تو ان کی چال بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور بڑی مضبوطی کی لڑائی لڑے اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نقصان پہنچانے کے بعد صرف 12 مجاہدین قتل ہوئے، اور اس کے بعد انہیں کفار کے نرغے سے بڑی آسانی سے بچا کر مدینے کی راہ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ صرف خالد بن ولید کر سکتے تھے میرے دوست، اور یہ خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور خالد بن ولید ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں 150 لڑائیاں لڑی ہیں۔ کتنی؟ 150 لڑائیاں، لیکن کبھی بھی ہارے نہیں ہیں۔ جہاں کہیں بھی گئے ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، میدان میں یہ ہے، ہار نہیں ہے، ہار نہیں۔ ایسی لڑائی لڑنے والے وفات پا رہے ہیں میرے دوستوں گھر میں، بستر میں۔ ایسے مجاہد جب موت آئی تو ان کے بستر میں آ رہی ہے، تو خالد بن ولید رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں جہاد میں لڑ رہا تھا، شہادت کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ کیا ہے اللہ، لیکن اے اللہ تو نے مقدر میں میرے لیے بستر میں موت لکھ رکھی ہے رب العالمین۔ یہ سوچ کے روتے ہیں تو اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے خالد بن ولید، تم کو نہیں معلوم تم اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہو، کیا اللہ کی تلوار ٹوٹ سکتی ہے میدان؟ ممکن نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں بستر میں وفات پانا لکھا ہے، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی۔ اس طریقے سے میرے دوستوں خالد بن ولید لڑائی لڑ کے مسلمانوں کو واپس لے کر آتے ہیں، یہ صرف خالد بن ولید کر سکتے تھے، دوسرا کوئی یہ کرنے میں کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ لڑائی لڑ کے جب واپس آئے تو عرب میں بھیانک روب، اب پورا عرب ڈرنے لگا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عرب کبھی بھی یہ رومن سے نہیں لڑتے، رومیوں سے لڑتے نہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ رومی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور لڑ کے جیتنا ممکن نہیں ہے۔ اب مسلمان گئے، ان سے لڑے، 3000 کی تعداد گئی، صرف 12 لوگ وفات پائے ہیں اور ان کے انگنت لوگ مرے ہیں، ان کو زیادہ نقصان ہوا ہے، وہ لوگ زیادہ چلا رہے، لیکن مسلمان روب و دبدبے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ سارا عرب یہ کہنے لگتا ہے، چہمے گوئیاں عام ہو جاتی ہیں، خبر پھیل جاتی ہے کہ مسلمان معمولی لوگ نہیں ہیں، مسلمان معمولی لوگ نہیں ہیں، ان سے لڑنا موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ دیکھو عیسائیوں کو انہیں مزہ چکایا ہے، وہاں کے آس پاس کے جو عرب تھے سب خاموش ہو گئے، اتنے خاموش ہوئے گویا کہ انہیں سانپ نے سونگ لیا ہے، بالکل خاموش ہو گئے۔ اب یہ لڑائی کے بعد جب قافلہ واپس آ رہا ہے، یہ قافلہ جیسے ہی پہنچا بنو غطفان کے لوگ پورے کے پورے مدینہ آ گئے، سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنو اشجع کے لوگ آئے، سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنو فزارہ آئے جو لٹیرے ڈاکو تھے، وہ آئے، بولے کہ اسلام قبول کرنے میں فائدہ ہے جی، کب تک لوٹتے رہیں گے، مسلمان بن جائیں گے مال غنیمت ملتا ہے جی، مسلمان بن جائیں گے تو آخرت مل جائے گی، مسلمان بن جائیں گے تو عزت ہے، کب تک لوٹتے پھریں گے، یہ کہہ کے بنو فزارہ کے لوگ پوری کی پوری تعداد میں آئے، سب مسلمان ہو گئے۔
بڑی تیزی سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، خاص طور پر اس لڑائی کے بعد، کیونکہ لڑائی بڑی بھیانک لڑائی تھی. اس میں مسلمانوں نے ایسی داغ بیل ڈالی جو بعد میں چل کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچی. اس کے بعد رومیوں سے لڑائی ہوتی ہے. کب؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں. اب رومی جب آ رہے ہیں تو ان کو یہ لڑائی کا مزہ یاد ہے. یہ مزہ جو انہوں نے چکھا تھا، یہ مزہ زبان میں لے کے میدان میں اترے. اس وجہ سے میدان میں اترنے سے پہلے ان کے دل میں روب پڑ گیا، ان کے پیر ہلنے لگے. میدان میں جب گئے تو مسلمانوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا. بھیانک لڑائی ہوئی، مسلمانوں نے جیتا کم تعداد میں، کیونکہ ڈر گئے تھے رومی یہ لڑائی کی وجہ سے. یہ لڑائی میں مسلمانوں نے ایسے داد شجاعت دی، سر بکف ہو کے لڑے. روب ایسا پڑا کہ سارے کے سارے عرب ہمیشہ اسے یاد رکھتے رہے. اس کے بعد واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی کہ شام کے آس پاس کے عربوں نے رومیوں کا ساتھ دیا. غلط چیز ہے، نہیں دینا چاہتا. رومیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ہونے دینی چاہیے تھی. یہ عربوں کے لیے کیا پریشانی، یہ بلقان، یہ بلوی، یہ ان لوگوں کے لیے کیا پریشانی، انہوں نے کیوں ساتھ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص کو بلائے، بلا کر بولے، کیونکہ عمر بن عاص کی دادی بلقان بلو قبیلے کی تھی. عمر بن عاص کو بلائے، بلا کر بولے کہ جاؤ لشکر لے کے جا کر ان لوگوں سے صلح کی بات کرو. ان کو بتا دو کہ اب مسلمان کیا ہیں، صرف مدینے تک رہنے والے نہیں، ان کی بات پھیلنے والی ہے، سارے جگہ حکومت کرنے والے ہیں. یہ بیکار کے کام ہے نا، یہ دسیسہ کاریاں، تخریب کاریاں، اندر اندر سے سازشیں کرنا، یہ سب چھوڑ دو ورنہ بھیانک مار پڑے گی، سدھر جاؤ. یہ کہہ کے عمر بن عاص کو بھیجے. عمر بن عاص لشکر لے کر گئے. لشکر دیکھ کے سب کے کلیجے منہ کو آگے، سب کے دانت کھٹے پڑ گئے، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پریشان ہوئے. آ کے عمر بن عاص سے بات چیت کرنے لگے. بولے کہ ہم آپ سے اس کے بعد نہیں لڑیں گے، اس کے بعد لڑنے کی بات چیت ہی نہیں، لڑیں گے نہیں. ہم لوگ پورے کے پورے صلح کرنا چاہتے ہیں. اور جو لٹیرے ڈاکو تھے مسلمانوں کی تعداد دیکھ کے بھاگ گئے بغیر کسی لڑائی کے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس معرکے میں جیت دی. اس میں ہوا ہے کہ عمر بن عاص جب وہاں پر پہنچے تو یہ محسوس کیے کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد بھیجی. مدد کون کون آ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے؟ مدد کے اس قافلے میں ابو عبیدہ الجراح امیر ہیں، ابوبکر صدیق، عمر، علی، سب مدد کے قافلے میں یہ لوگ آ کے اترے. اب کفار کو معلوم ہو گیا کہ پہلے آئے ہیں یہی جو ہے کافی تھا، پیچھے لوگ آ رہے ہیں، اس میں ابو عبیدہ الجراح ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، ہے نا. بہتر یہ ہے کہ سوچے بھی نہ، لڑائی کی سوچے، سب بھاگ گئے. اس کے بعد ابو عبیدہ الجراح قافلہ لے کر آئے. عمر بن عاص ادھر انتظار کر رہے ہیں، قافلہ لے کر آئے. اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے. ابو عبیدہ الجراح قافلے کے امیر تھے، ان کے ماتحت ابوبکر صدیق سب ہیں. یہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے. عمر بن عاص نے روک دیا، بولے کہ رک جاؤ، میں اصل امیر ہوں، آپ مدد کے لیے آئے ہیں، آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں، اصل امیر میں ہوں، امامت میں کروں. ابو عبیدہ نے جی نہیں، میں تمہارے سے سینئر، جی میں تمہارے سے پہلے اسلام لایا، تمہیں 2 سال پہلے اسلام لایا، میں وہ شروع میں یہ ابوبکر صدیق کی دعوت میں اسلام قبول کیا، میں دوسرے دن تیسرے دن، جی میں تم سے سینئر ہوں، دیکھو 2 دانتیں میں نے شہید کیے ہیں میرے کا، یہ سب گنوانے. بولے اچھا ٹھیک ہے آپ امیر ہیں، خلاص. اس لیے اسلام میں حکم یہ ہے کہ بڑا آدمی کی تواجد کے موقع پر، بڑے آدمی کی موجودگی میں چھوٹا آدمی امامت کر سکتا ہے، چھوٹا آدمی امیر بن سکتا ہے. اسلام کا قاعدہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھوٹے ہی امیر بنتے جائیں، بڑوں کو پیستے جائیں، یہ معنی نہیں ہے نا. امیر کے انتخاب میں چھوٹے ہو بڑے ہو سب مل کے سوچ سمجھ کے انتخاب کریں گے. اگر کسی آدمی کا انتخاب ہو گیا ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، حبشی ہے نا، عربی ہے، یہ نہیں دیکھیں گے. امیر کا انتخاب ہوگا، اس کے بعد اسے ماننا ہے. تو ابو عبیدہ الجراح دوسرے یا تیسرے دن مسلمان ہوئے میرے دوست. عمر بن عاص صرف 2 سال پہلے مسلمان ہوئے. میدان میں جا رہے ہیں، عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں اصل امیر ہوں، میں ہی امامت کروں گا. اور ابو عبیدہ بن جراح نے کہا آپ کی بات صحیح ہے. اور پیچھے عمر بن خطاب ہیں، علی ہیں، سب کہا ٹھیک سے آپ کی بات صحیح ہے، آپ امامت کیجیے. آگے بڑھے. عمر بن عاص نے امامت کی. پیچھے بڑی بڑی شخصیتیں نمازیں پڑھی. اسے معلوم ہوا کہ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے. جسے آپ نے بڑا مان لیا اسے کیا کریں، اس کی اطاعت کریں. ہمارے پاس یہ واقعہ ہے، جسے بڑا مان لیے اسے پوسٹ مارٹم کریں. جی جسے ہم نے بڑا مان لیا اسے چن چن کے، جس کی ہر حرکت کو نوٹ کر کے، جی گھر سے لے کے باہر تک بات کر کے، اندر تک بات کر کے، پریشان کر کے. جی یہ ہمارے معاشرے کی عادت ہے. جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں،
اصلاح کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے مومن سیری محسوس نہیں کرتا, اس کا جی بھرتا نہیں. یہ قرآن پڑھنے سے, دوسرا امیر کی نصیحت سے. جو امیر ہے جسے آپ نے ذمہ دار بنا لیا ہے, اسے نصیحت کرتے رہیں. وہ کوئی جو ہے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں, آخر وہ انسان ہے, اس سے غلطی ہوگی اس سے, غلطی کے بغیر نہیں ہے, لیکن نصیحت کرتے رہیں. حسن بن علی بن ابی طالب کے فرزند مدینے میں ہیں, امیر المومنین کے فرزند ہیں, بہت بڑا مرتبہ ہے. ان کے ایک چچیرے بھائی وفات پا جاتے ہیں, عبداللہ بن جعفر وفات پا جاتے ہیں. جنازے کے لیے مسجد میں پہنچا دیا گیا نعش. امامت کے لیے کون آ رہا ہے؟ ولید بن عقبہ بن ابی معیط. عقبہ بن ابی معیط کون ہے؟ انتہائی دشمن جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی واپسی میں سر مارا تھا. عقبہ بن معیط انتہائی کفر کا چوٹ, کفر کا پہاڑ. ان کا بیٹا ولید بن عقبہ بن معیط مسلمان ہو گئے, تابعین میں شمار ہوتا ہے. حسن بن علی ہیں اور ان کے چچیرے بھائی وفات پا رہے ہیں, ان کا جنازہ ہے. ولید بن عقبہ بن ابی معیط نماز پڑھا رہا. حسن کو بہت غصہ آیا, منظر دیکھ نہیں پا رہے ہیں, پیچھے سے دھکا مارتے ہیں ولید کو, کہتے ہیں کہ اگر تو امیر نہ ہو تو میں نماز پڑھاتا. ظالم تو امیر ہے, تو پڑھا نماز, تیرے پیچھے میں نماز پڑھوں گا. جبکہ ان کے مقابلے کا, ان کے پیر کے مطلب ان کے ادنا سے ادنا چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا ولید. علم, تقوی, زہد, جہاد کا میدان, لڑائی, انتظام, ایڈمنسٹریشن ہے نا, بات چیت کا انداز, اخلاق, تجارت, کسی بھی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اسی نے امامت کی کیونکہ امیر ہے, گورنر, اور پیچھے تھے, مانے, بولے کہ چلو پڑھو نماز. امیر ہے, ہم اختلاف نہیں کرتے, امیر کی بات سنتے ہیں, اختلاف نہیں کرتے. اہل سنہ امیر پر اختلاف نہیں کرتے. بار بار ریبلز نکالنا, ریولٹس نکالنا, خروج کرنا, خروج کرنے والے خوارج کہے گئے. تو امیر کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے بلکہ اسے نصیحت کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ کھلم کھلا کفر کر لے تب اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. صریح کفر, کھلم کھلا کفر کر لے اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک وہ صریح کفر نہیں کرتا اسے نصیحت کرتے رہتے ہیں, اس پر اتفاق کرتے رہتے ہیں, اس کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں. بہرحال میرے دوستو, ان واقعات سے ہمارے لیے بہترین نصیحتیں ملی ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.